اور آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے لیکن وہ گھوڑا بدک بدک کر کے بھاگ رہا ہے, وہ آنے کو تیار نہیں ہے. اچانک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑتی ہے. وہ آدمی اپنے دامن کو اٹھا کر کے اپنے گھوڑے کو بلانے لگا. وہ اپنے دامن کو ایسے اٹھا کر کے اس کو بلا رہا تھا اور آواز دے رہا تھا, آنے کی آواز اس کو دے رہا ہے. گھوڑا جب پلٹ کر کے دیکھتا ہے اور وہ اپنے دامن کو اٹھا کر کے ایسے سمیٹے ہوئے تھا, تو گھوڑے کو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میرا مالک اپنے دامن میں چارہ رکھا ہے اور چارہ ہم کو کھلانے کے لیے بلانے کی کوشش کر رہا ہے. گھوڑا چل کر کے اپنے مالک کے پاس آیا. اب اس کا مالک دامن اپنا نیچے کیا, اس میں کچھ تھا تو نہیں, خالی گھوڑے کو بلانا تھا. آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں بکری وغیرہ بلانے کے لیے, ہے نہیں؟ اور اس کا نکیل پکڑا اور لے کر کے واپس آتا ہے. امام بخاری یہ منظر دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. اچھا, یہ منظر دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے کہ بھیا ہم سے تم سے کوئی حدیث نہیں لینی ہے. اچھا, اس کو بتایا گیا کہ یہ امام بخاری تھے جو تمہارے پاس حدیث لینے آئے تھے. تو وہ امام بخاری کو جب لوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو بڑا تعجب کرتا ہے کہ اتنے دور کا آپ سفر کر کے آئے اور میرے انتظار میں آپ تھے. ہاں, میں ہی وہ آدمی ہوں, آپ نے صحیح سنا ہے میرے پاس وہ حدیث, میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, اب مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے, میں تمہارے پاس رسول کی حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا, لیکن اب مجھے تم سے کوئی حدیث نہیں سننی ہے, کیونکہ تم میری نظر میں اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم رسول کی حدیث ہم سے بیان کر سکو. وہ آدمی تعجب میں پڑ گیا, بھائی کیا بات ہے, کوئی ایسی بات تو پیش نہیں آئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جواب دیتے ہیں, جب تو اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا تو اپنے دامن کو تو جھوٹ کا پھیلا کر کے اس کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا. تیرے دامن میں کوئی چارہ نہیں تھا لیکن تو گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا. وہ آدمی ہنسنے لگا. آپ تو جانتے ہی ہیں جانور ہوتے ہی ایسے ہیں, جب تک انہیں اس انداز میں نہ بلایا جائے وہ آتے ہی نہیں. بدک بدک کر کے بھاگ رہا تھا, بلانے کا میرا یہی اس کو طریقہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اب میرا تمہارے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے, کیونکہ تم نے اپنے گھوڑے کو دھوکہ دیا ہے. یہ آدمی کہتا کہ میرے پاس وہ حدیث ہے, میں اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں جو آدمی اس بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے, اب مجھے رسول کی حدیث کے بارے میں تم سے ڈر لگنے لگا ہے کہ تم رسول کی حدیث کے نام پہ کہیں مجھے بھی دھوکہ نہ دے دو. مجھے تم سے کوئی حدیث نہیں سننی, آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. یہ امام بخاری تھے. یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بار کشتی سے سمندر کا سفر کر رہے تھے, اور لمبا سفر تھا. تو سفر میں اکثر ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے لوگوں سے کچھ پہچان ہو جاتی ہے اور گھل مل جاتے ہیں, اور وہ بھی لمبا سفر. تو ایک دوسرے کو راز کی بات تو بتا دینا, ہاں میں نا ہم یہاں جا رہے ہیں, وہاں اتریں گے, ایسا ہے ویسا ہے, میرے پاس کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی سلجھی طبیعت کے آدمی تھے, انہیں کچھ ایسا محسوس ہو نہیں رہا تھا, دنیا داری اتنا سمجھتے نہیں تھے. بتا دیا کہ میرے پاس کچھ اشرفی موجود ہے اور فلاں کلر کی تھیلی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اتنی اشرفی میرے پاس ہے. اچھا, یہ بتانے کے بعد امام بخاری بھول گئے اپنی بات کو, پھر وہ ادھر ادھر باتوں میں ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے. یہ آدمی اچانک شور مچا دیتا ہے, میری اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی. سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس آدمی سے اس کی نشانی پوچھی جاتی ہے, کس کلر کی تھیلی تھی, اس میں کتنی اشرفیاں موجود تھی. اب یہ آدمی بالکل صحیح صحیح جواب دے رہا ہے, کیونکہ امام بخاری نے اسے ساری پہچان صحیح صحیح بتا دی تھی. ویسی ہی پہچان اس نے بتائی, اتنی اشرفی اور فلاں رنگ کی میری تھیلی. سارے لوگوں کی اسی کشتی کے اندر ایک طرف سے تلاشی لی جاتی ہے, امام بخاری کی بھی تلاشی لی جاتی ہے, لیکن ان کے پاس بھی اشرفی نہ ملی, کسی بھی آدمی کے پاس اشرفی نہیں ملتی ہے. سارے لوگ پریشان ہو کر بیٹھ گئے, بھائی تمہاری اشرفی کا کچھ پتا نہیں ہے, اب تم اپنا سمجھ لو, کسی کے پاس ملتی تو ہم لا کر کے دے سکتے تھے. اچھا, جب سارے لوگ بیٹھے تو یہ آدمی بھی چپکے سے کچھ دیر کے بعد امام بخاری کے پاس آتا ہے اور کہہ رہا ہے, تم تو ہم سے بتا رہے تھے کہ تمہارے پاس اشرفی ہے, اور جب تلاشی تمہاری بھی لی گئی تو تمہارے پاس کوئی اشرفی نہ نکلی, معاملہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, جب تم نے شور مچایا تھا اور تمہاری نیت خراب ہو چکی تھی اور تم نشانی بالکل صحیح صحیح بتا رہے تھے,
اور مجھے یہ ڈر لگا اگر تمہاری اس تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے آج وہ الزام اگر میرے اوپر لگ جائے اور اگر مجھے آج مجرم قرار پایا جاتا, اگر وہ اشرفی میرے اوپر میرے پاس مل جاتی, میرے تھیلے کے اندر مل جاتی, تو تم چونکہ وہ ساری نشانی بتا ہی چکے تھے جو میں نے تم کو بتا دیا تھا, اگر وہ اشرفی آج میرے پاس سے نکل جاتی تو لوگ مجھے چور سمجھ بیٹھتے. میں نے پوری زندگی میں حدیث کے لیے اتنی ساری جو کوشش کر کے رکھی ہے, میں نے اتنا جو اپنا نام کمایا ہے, میرے نام کے اوپر لوگ بھروسہ کیا کرتے ہیں, پھر لوگوں میں چور کے نام سے مشہور ہو جاتا, اور جب یہ الزام میری زندگی پہ میرے دامن پہ لگ جاتا تو پھر رسول کی حدیث کے معاملے میں میرے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. اس بنا پہ میں نے جلدی سے اٹھ کر جیسے تم نے وہ شور مچایا تھا اس تھیلی کو لے کر میں نے سمندر میں ڈال دیا تھا. حیران ہو گیا ہے, سمندر میں پوری اشرفی پھینک دیا, کیونکہ ان کے نزدیک مال قیمتی نہیں تھا, اپنی شہرت, اپنی عزت اور حدیث کے معاملے میں ان کا جو مقام تھا جو انہوں نے کئی سال سے کمایا ہوا تھا, یہ گوانا ان کو دوبارہ نہیں تھا. ورنہ آج جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر ہم فخر کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام کے آگے پوری دنیا کے مسلمان رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ شرف ان کو حاصل نہیں ہو پاتا. تو یہ مقام ان کو ملا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت اور حدیثوں کی برکت ہے, اس کی عظمت ہے, جس کی بنا پہ امام بخاری کے نام کے آنے کے بعد ہر آدمی اس کے آگے رحمت اللہ علیہ لگانے کو یہ اپنا شرف اور اپنا یہ مقصد اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. تو یہ علم کی بات ہے. اچھا, علم ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا. میں اشارے میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث لمبی ہے اس لیے وہ ٹکڑا آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. انہی 5 چیزوں میں ایک بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی, ماذا عمل فیما علما, جب تک کہ اس چیز کا سوال جو اسے کر لیا جائے اس کا جواب نہ دے لے کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کہاں تک کیا تھا. آپ نے سیکھا آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ کو روزے رکھنا ہے, آپ کو چوری نہیں کرنا ہے, آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے, آپ کو فلا فلا کام کرنا ہے, فلا فلا کام نہیں کرنا ہے. آپ کو یہ علم ہو گیا ہے. اب اگر اس علم کے مطابق آپ عمل نہ کریں اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا, اور جب تک آپ اس کا جواب نہ دے لیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل, ان سوالوں کا جواب جب تک آپ نہ دے لیں آپ کے پیر دونوں اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل بھی نہیں سکیں گے. ادھر ادھر جانا تو یہ بڑی دور کی بات ہے. اچھا, علم کی جو فضیلت ہے, اس علم کی بنا پہ اللہ کے رسول نے مار بھی کھائی ہے. ہم علماء کے لیے کتنا آسان کام ہے نا, آپ نے اسٹیج لگا دیا ہے, سامعین سامنے ہے, مائک ہے, ڈی جے ہے, دور دور تک آپ آواز پہنچا رہے, یہ دعوت کا کام ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا ہے. ذرا غور کرو وہ طائف کے منظر کو. اللہ کے رسول دعوت دینے جا رہے ہیں طائف والوں کو, اور اسی واقعے کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اور اس میں بہت بڑا ہمارے لیے جو پہلو ہے عبرت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے, نہیں مانا. اللہ کے رسول کے پیچھے اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا, بڑے نوجوان ہٹے کٹے, پتھروں سے دوڑا کر کے مار رہے ہیں. ہمارے رسول ان کو دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, بات کو ماننے سے انکار کر دیا, اور صرف ماننے پہ انکار کرنے پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول کے پیچھے پتھر دے کر نوجوانوں کو لگا دیا گیا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو پتھر اتنے زیادہ مارے جاتے ہیں, جو حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول کے پورے جسم سے خون نکل کر جوتے میں جمع ہو گیا, اور جمع ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول اسے برداشت نہیں کر پاتے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ہمارے رسول کوئی کمزور انسان نہیں تھے, ہمارے رسول کوئی دبلے پتلے انسان نہیں تھے, بلکہ اتنے زیادہ طاقتور تھے. کوئی بھی بڑی سے بڑا پہلوان ان کے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا. کھلے میدان میں کسی آدمی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے مقابلے کے لیے نکلے. سوچو اتنا طاقتور نبی ہے. اب میں آپ کو اتنا بتا دوں تو آپ اللہ کے رسول کی طاقت کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے
11 شادیاں کی تھی، اور ان کے علاوہ اللہ کے رسول لوڈی بھی رکھا کرتے تھے، ان کے پاس لوڈیاں بھی موجود تھی۔ یہاں ایک آدمی سے 1-2 بیوی کے حق ادا نہیں ہوتے، 3-4 بیویوں کے حق ادا کرنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ ہمارے رسول 11 بیویوں کے حقوق بھی ادا کیا کرتے تھے، وہ بھی پوزیشن کیا ہوتی تھی، کئی دن فاقے میں، کئی دن صرف کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، کبھی اتنی بھوک ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اس حالات کے باوجود اللہ کے رسول کی طاقت کا اندازہ دیکھو، بڑے سے بڑے لوگ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے، اور کئی ایسے واقعات تاریخ کے بتاتے ہیں، کئی پہلوان اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول چٹکی میں پچھاڑ دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رسول جسمانی طور پہ بڑے طاقتور تھے اور ذہنی طور پہ بڑے طاقتور، لیکن طائف کی ان نوجوانوں نے اللہ کے رسول کو کتنے پتھر مارے ہوں گے، اور کتنی اللہ کے رسول کو مار پڑی ہوگی کہ جب خون نکلا تو خون نکلنے کے بعد آپ اسے برداشت ہی نہ کر سکے، بلکہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہمیں 10-20 پتھر لگ جائیں اور اس سے بے ہوش ہو جائیں، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہونے پہ بے ہوش ہو جائیں تو حیرت کی بات نہیں، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن رسول کا بے ہوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو پتھر بہت زیادہ مارے گئے۔ صرف علم کی بنا پہ آپ انہیں علم توحید دینے گئے تھے، آپ انہیں اللہ رب العالمین کی پہچان بتانے گئے تھے، اسی علم کی بنا پہ رسول کو مارا جا رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول کو ہوش آتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول اگر ایک حکم آپ دے دیں تو پوری طائف کی بستی کو میں ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ کے رسول کے جانب دشمن موجود تھے نا، اللہ کے رسول چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہاں ان طائف والوں نے مجھے تو اتنا مارا ہے کہ میرے جسم سے خون نکل کر جوتے میں جمع ہوا اور اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے تو فوراً یہ بات کو کہہ دیتے کہ ہاں ان کو بٹا دو، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے کہ نہیں، میں یہ تمنا نہیں رکھتا ہوں کہ ان کو برباد کر دیا جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ یہاں کی آنے والی نسلیں بعد میں ایمان لائیں گی۔ اور ہوا بھی گئی، کچھ سال کے بعد وہاں کی قومیں ایمان لاتی ہیں، اور صرف ایمان نہیں لاتی ہیں، وہی طائف، یاد کرو جہاں کے لوگوں نے دعوت کے نام پہ رسول کو مارا تھا، پتھروں سے دوڑا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، آج اسی طائف کا دعوت سینٹر مشہور ہے۔ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام وہاں سے ہو رہا ہے، پوری دنیا میں علماء جا کر کے وہاں سے باقاعدہ سرکاری حکومت وہاں کی دعوت کا کام کروانے پہ کتنا دنیا میں کام کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اسی دعا، اسی پتھروں کے مار کھانے کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دعوت سینٹر اگر کہیں کا سب سے زیادہ مشہور نظر آتا ہے تو طائف، اور اللہ کے رسول نے جو دعا کیا تھا، آسمان کی جانب نظر اٹھائی، بس اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول آسمان کی جانب اپنی نظر کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے رب کے جانب اٹھا کر کے دعا کرنے لگے۔ دعا کے جو الفاظ تھے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا يعلمون، کیونکہ یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی تیرا رسول ہوں۔ اب حدیث کے الفاظ کے پوائنٹ پہ ذرا غور کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو پتھر سے مار کر کے آپ کی جان لینا چاہتے تھے، آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے، یعنی وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، لیکن ہمارے رسول جب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو الفاظ یہ تھے، اللہم ہدی قومی، آپ نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ تو میرے دشمنوں کو ہدایت دے دے، تو طائف کے ظالموں کو ہدایت دے دے، انہوں نے ہم کو اتنا مارا ہے، بلکہ الفاظ یہ تھے قومی، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ ہمارے اپنے بھائی لوگ ہیں، یہ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ورنہ ہے یہ میرے لوگ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں۔ ایک وہ تھے جو غیروں کو بھی کہہ دیتے تھے اپنا، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ ہماری آپ کی تھوڑی سی کسی چیز کو لے کر کے جھڑپ ہو جائے، پڑوسی کا کوئی معاملہ اگر تھوڑا کسی کو ناگوار گزر جائے، پھر باپ اپنے بیٹوں کو
مرتے ٹائم بھی وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ اس سے بات چیت نہ کرنا، پھر نہ آپ ہماری دعوت میں شرکت کریں، نہ ہم آپ کی دعوت میں آئیں، نہ آپ ہمارے جنازے میں شرکت کریں، اور نہ آپ کی بیمار کرسی کے لیے جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم رسول کے سب سے بڑے شہدائی ہیں، ہم رسول کے سب سے بڑے ماننے کے دعوے دار ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھ لینا یہی رسول کی اطاعت ہے؟ کیا صرف روزے اور نماز کے معاملے میں رفع یدین کہاں پہ کرے کہاں نہ کرے؟ نیت نماز میں کہاں باندھے، کتنا پیر سٹائیں، کتنا خالی رکھیں؟ کیا اسی معاملے میں ہمارے رسول ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، جب رسول کو میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے تو رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ثابت ہوتی ہے۔ رسول کے معاملات بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اشارہ ہو چکا ہے اور شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تئیں علم کی بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی اور عصری تعلیم کے میدان میں بھی آگے رکھنے اور اس معاملے میں ان کی ذہنیت بنانے اور ذہنیت سازی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رسول کی زندگی سے، رسول کی سیرت سے جو اچھے پہلو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں پروردگار ہمیں اس میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔